पास्टर मुफद्दल ने उनकी फीस भी पे करवाई, और इसी तरह से आपके भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है, आप भी शायद इस फेसिस में गुजरे हैं। तो CSS ज़ाहिर एक ऑफिसर्स बनने के लिए एक प्रेपरेशन होती है, तो आप इस बात को किस तरीके से यानी लेते हो, किस तरीके से लोगों को सिखाते हैं? आप प्रोग्राम्स भी हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग सेक्शन भी हेल्प करते हैं? ज़ाहिर है कि जो CSS के थ्रू जो जॉब मिलती है उसका कोई सानी मतलब उस लेवल को आप नहीं अवेल कर सकते जो CSS के नहीं करते। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ऐलान किया था कि जो आपकी रिजर्व सीट्स हैं आप उस पर जो है वो कैंडिडेट पुट करने हैं, तो इस तरह वो आप बता रहे हैं कि पास्टर फजल साहब ने भी एक सेशन स्टार्ट किया, इस तरह कैथलिक चर्च हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया सबोदा में। फिर मैंने कैथलिक चर्च के साथ मिलके उसके बाद में बिशप साहब ने बड़ा सपोर्ट किया और वो आए भी, स्पेशली वो बच्चों से मिले भी, उन्होंने इंकरेज किया। हमारे पास तकरीबन कोई मोर देन 70 स्टूडेंट थे जिनमें ज़्यादा फीमेल्स थी, तो उनको हमने ट्रेनिंग की और वो फिजिकली क्लासेस ली हमने कॉमर्स स्कूल के अंदर। तो फिर उसके बाद फादर साबिर थे, फादर डेविड जॉन थे, फादर साबिर थे, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको इंकरेज किया कि वो इसको ऑर्गेनाइज करें। तो मेरे ख्याल में मोर देन 20 जो बच्चे इस दफ़ा इनरोल्ड हुए और उन्होंने टेस्ट भी लिया, होपफुली बहुत ज़बरदस्त। रावत साहब जिस तरह कह रहे हैं कि चर्चिज के लीडर्स के साथ मिलकर भी ये वर्क कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो CSS में अपीयर हों। ज़ाहिर जितने ज़्यादा अपीयर होंगे उनमें से जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उसमें उसको विन करेंगे और उस रिजल्ट को जो है वो पास करेंगे और वो किसी न किसी अच्छी फील्ड में जो है या अच्छे मकामात में वो तैनात हो सकेंगे। और मेरे चीज़ों ये एक बहुत अहम मरहला होता है और मुश्किल मरहला होता है, किसी के लिए टाइम निकालना और फिर उसके लिए उस बात को सिखाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें चाहिए कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आप सबको भी चाहिए कि अगर आपके दाएं बाएं अजीज पड़ोस में कोई ऐसा शख्स जिसके पास तालीम है लेकिन उसको उस बात का तरीक़ेकार का नहीं पता कि किस तरीके से उसने अप्लाई करना है, किस तरीके से उसने उस जॉब को लेके चलना है या उसको किसी किसी डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करना है, तो काइंडली आप भी सनावर बालम साहब की तरह आप भी एफर्ट कीजिएगा और वॉलंटियरली उनकी मदद कीजिएगा, और ताकि वो जब जॉब पर तैनात हो जाएंगे तो वो आपको सारी जिंदगी आपके लिए दुआएं करते रहेंगे और आपके लिए बरकत चाहते रहेंगे। मेरे चीज़ों इस तरह से पिछले कई जो है वो 3-4 साल पहले की बात है, कुछ टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई तो उसमें मैंने इस्लाम साहब लोगों को फॉर्म भी फोटो सेट करवा के दिए कि और उनके पास भी इवन के रास्ते में रुकते हुए भी वो बात सुने ये आप जनाब फॉर्म अप्लाई करें, और वो टीचर्स तैनात भी हो गए और वो जॉब कर रही है। कलाम मुक़द्दस में लिखा अगर कोई नेकी करना जानता है नहीं करता, यानी बुराई करना जानता है नहीं करता, तो वो भी गुनाह करता है। अब ये सब कुछ जानते हैं कि मैं ये इस तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, इस तरीके से फॉर्म सबमिशन कर सकता हूँ, इस तरीके से उनकी इंटरव्यू करवा सकता हूँ। ये सारी एफर्ट्स जो हैं ये चल रही है। इसी के साथ साथ सलावत साहब ये तो जॉब्स के हवाले से आप एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे थे, और यानी जो मास्टर डिग्रीज हैं या ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं उस हवाले से जो रिजर्व सीट्स हैं वो उसके लिए भी आपने एफर्ट किया ताकि स्टूडेंट्स जो है इनरोल हो सके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो हमें जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे जो माइनॉरिटी का मिनिस्टर है एजाज आलम अगस्टिन साहब, और जो हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान गुलजार साहब, पंजाब गवर्नमेंट का हम शुक्र करते हैं कि जिन्होंने ये 2% कोटा जो हायर एजुकेशन के लिए वो मंजूर करवाया, रिजर्व करवाया। तो उसकी फिर जब जैसे रिजर्व हुआ मैंने तो सरगोदा की हद तक तो बाहर यूनिवर्सिटी में जो है उसकी कंपेन शुरू की, सेमिनार्स किए, बच्चों को बताया कि आपकी सीटें रिजर्व है, आप NSC में आप BS में एडमिशन लेंगे, आपकी सीटें रिजर्व हैं तो आप अप्लाई करें। तो फिर सरगोदा में भी तकरीबन मोर देन 100 जो हैं बच्चे जो अभी मुझे उसको सुनने में आया कि वो इनरोल हुए हैं और इस साल उन्होंने एडमिशन लिया कोटे को अवेल करके। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह शहबाज भट्टी साहब ने कोटा मंजूर करवाया, इसी तरह जो एजाज आलम अगस्टिन साहब है, ये भी एक माइलस्टोन है, अचीवमेंट है कि 2% कोटा जो है हायर एजुकेशन में
تاکہ اب وہ ہائر ایجوکیشن لے کے 2% کے ذریعے اس 5% کوٹے کو اویل کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ایجوکیشن نہیں ہوگا تو 5% کوٹا آپ نے کیا کرنا. جہاں عالم اگستن صاحب نے 2% ریزرو کوٹا جو ہے اس کو یہ جو کوالیفکیشن بیس پہ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ انہوں نے ریکمینڈ کرا تاکہ بیس بنے ایجوکیشن کے, پھر اس کے بعد 5% والی امپلیمنٹیشن بھی کروانے کے لیے وہ کافی ایفرٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی قابل تسلیم بات ہے. آپ جاب بھی کرتے ہیں, آپ لائر بھی بن رہے ہیں, اس کے بعد پہ آپ کیا کہتے ہیں, ساتھ میں یہ بھی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں, اتنی مصروفیت ہے, تو اس مصروفیت کو کس طریقے سے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ جی وہ ظاہر ہے جب آپ میں فیلڈ میں نکلا مائنورٹیز کے لیے کام کرتا تھا اس کی ایجوکیشن پہ اور امپلائمنٹ پہ, تو کافی سارے ہمیں اور پرابلمس جو ہے فیس کرنا پڑتے تھے, جیسے لیگل ایڈ کے ہیں اور جو تھانے کچہری میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے جو کام ہیں اس کے لیے پھر وہ ظاہر لوگ پھر اپروچ کرتے تھے. دوسرا اوپر سے گورنمنٹ کا بھی ایک جو میں نمائندگی کرتا ہوں ایڈس کی, تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں جو ہے لا کرنا چاہیے. تو پھر میری تو ایم ایس سی آئی ٹی 2011 میں نے کری, تو اس کے بعد پھر کافی عرصہ بعد پھر مجھے پریکٹس فیلڈ میں گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ لا کی ڈگری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میری تمام مائنورٹی سے بھی اپیل ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی ہیں, آپ کے ہر خاندان میں سے ایک جو بچہ ہے وہ ضرور آپ اس کو لا میں انڈر کروائیں, تاکہ یہ جو لا کی پیچیدگیاں ہیں اور جو معاملات ہیں اوپر جا کے ہمارے کافی سارے لاز ایسے ہیں مائنورٹیز کے جس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, تو وہ بچے بھی انڈکٹ ہو لا میں وہ سیکھیں اور اپنے جو ہے جو ہمارے قدم ہیں ان میں جو تبدیلی کروانے کے لیے گامزن ہو. تو پھر اس لیے میں نے پھر لا کیا, اور اب میرے قدم میں بھی میرا رزلٹ آنے والا ہے, تو میں اس میں پھر چیمبر تو خیر ہم نے وہ بنا لیا, ہمارے دوست ہیں 20-25 جو لائرس ہیں ہماری, میرے جو بیک فیلوز ہیں مل کے ایک چیمبر لیا ہے اور اس پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو میری باقی سرگودا میں جتنے بھی عوام ہیں لوگ ہیں مائنورٹیز کے, ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لیگل ایڈ کا ان کو کام ہو اور اس کے لیے ہماری سروسز ہیں, ہمارا چیمبر ہے, تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں, تو ہم کی ہر ممکن مدد جو ہے وہ کریں. زبردست ہے. میرے چیزوں لوگوں کو اپنے رائٹس کو اویئر کرنے کے لیے بھی اویئرنیس نہیں ہوتی. اس کے لیے ظاہر لیگل طور پر جو اتنے بھی ہوتے ہیں پروسیجرز, ان کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تو سناور صاحب نے, چونکہ ان کا ایک ویژن ہے کہ اپنی مینورٹی کو ڈیفینڈ کریں, ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے کریں, تو اس کے لیے جتنے بھی جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونا, تاکہ اسی کو بیس بنا کر اپنے لوگوں کی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے اور ان کے رائٹس کو جو ہے وہ دلوا سکے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ابھی وہ آلریڈی ماسٹرز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لا کی جو ہے وہ ڈگری کو بھی حاصل کر رہے ہیں, تاکہ لا کو حاصل کریں, یعنی قانون کو بھی سمجھیں اور اس کے مطابق آگے لے کر کے اپنی کمیونٹی کو چل سکیں. تو یہ بہت زبردست بات ہے. آپ جاب بھی کرتے ہیں, مصروفیت تو آپ کی کافی ہے. جاب کیا کیا تجربہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو لیتے ہیں؟ بس وہ ظاہر ہے میں پریزنٹیشن گورنمنٹ اسکول میں ایز ایڈمن کام کرتا ہوں, تو تقریباً 3 بجے تک وہ فری ہو جاتا ہوں. تو 3 بجے کے بعد پھر جو میرا سارا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ میں یہ سوشل ورک والنٹیئرلی آپ یہ ورک کرتے ہیں, کمیونٹی کو دیتا ہوں. پھر سنڈے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر وہ سارا ٹائم ہوتا ہے, تو کچھ سیمینارز ہوتے ہیں وہ سنڈے کو یا سیٹرڈے ایوننگ میں لیے جاتے ہیں, اور یہ سارا کام سیٹرڈے ایوننگ سے اسٹارٹ, پھر سنڈے سارا اس طرح کر لیتا ہوں. پھر بیچ میں جو چھٹیاں آ جاتی ہیں آپ کو پتا, اس میں پھر کام کر سکتے ہیں. اور جاب کے ساتھ پتا کام کر سکتا ہے, اگر کرنا ہو تو, اگر نہیں کرنا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہاں سے ہوگا. ایگزیکٹلی. جی, یہ بہت زبردست بات ہے. جس نے کام کرنا ہے, جس کا ویژن ہے, اس نے کام کر لینا, چاہے اس کے پاس ملٹیپل لوڈس ہوں کام کے, لیکن اس نے اپنے کام کو مینیج کر لینا ہے. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آج تو سنڈے ہے, ہم نے کیا جانا ہے وہاں پر, چھوڑیں آج ریسٹ کرتے ہیں, آج ہماری ریسٹ کا ڈے ہے. لیکن میرے چیزوں یاد رکھیں, سنڈے کو خداوند کی عبادت کرنا بہت بابرکت بات ہے. اس لیے کیونکہ کلام اقدس میں لکھا تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. یہ زندگیوں میں برکتیں اس صورت میں آئیں گی جب ہم خداوند کی عبادت کریں گے. خداوند کی آپ عبادت کیجیے گا, خداوند کی پرستش کیجیے گا, پھر
ساتھ میں ان جیسے لوگوں کی آپ کے ساتھ ہوگا, ہیلپ ہوگی, آپ کی وہ سارا کام جو ہے وہ آپ کے مطلب آپ کے ساتھ کریں گے, تو خدا آپ کے اس ایجوکیشن پر, اس روزگار پر خدا برکت ڈالے گا. اور یہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. خدا ان کے اختیار میں سب کچھ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں سے وقت کو دیں. اگر آپ کے پاس 2 3 4 جتنی بھی مصروفیات ہیں ان سب کو میں سے آپ خدا کے لیے بھی وقت کو نکالیں. جس طرح کہ یہ انسانیت کے لیے وقت نکال رہے ہیں, اور بیسیکلی انسانیت کی خدمت بھی خداوند کی خدمت گزاری کا ایک حصہ ہے. تو سناور صاحب آپ کی ریسیپی آپ کے ساتھ کافی معاملت میں ہے. ہم بلا نہیں سکے ان کو اپنے شو میں, لیکن خدا نے چاہا تو پھر کبھی ایسا موقع ملا تو ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ بلائیں گے. تو کیسا لگتا ہے جب وہ بھی آپ کے ساتھ خدمت کرتی ہیں انسانی بھلائی کے لیے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس وقت؟ جی بہت اچھا لگتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ سارا کام بھی وہی کرتی ہیں تو یہ بہت غلط نہیں ہوگا, کیونکہ میں تو پھر جا کے فیلڈ میں جا کے چیزیں پریزنٹ کر دوں, لیکن پیچھے سے جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے کام ہے نا, جو کہتے ہیں کہ بیک ڈور کام ہے, جو سارا ورک ہے وہ سارا انہیں کے ذمہ ہوتا ہے. یہ ٹائپنگ کرنی ہے بھی, یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری وہ بنا کے مجھے دے دیتی. تو ابھی بھی اپنا ادھر آنا تھا تو پھر وہ ساری تیاری میری انہوں نے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے ساتھ آپ کی جو وائف ہے وہ ساتھ اس طرح نہ کام کرے تو آپ اتنی اچیومنٹ نہیں کر سکتے, اتنا کام نہیں کر سکتے. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس جذبے کو جو میں لے کے چل رہا ہوں وہ پوری برابر کی کے لیے برابر کام کرتی ہے میرے ساتھ. زبردست. سناور صاحب یہ تو وہ بات ہے جب خدا نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, اس کے ایک مددگار یعنی عورت کو ہوا کو رکھا اور وہ اس کی مددگار کے طور پر کام کیا. اور آج بھی جس طرح کہ آپ کی مسز آپ کے فارم فلنگ کے حوالے سے آپ کے بیک اینڈ سپورٹ میں سارا وہ ورک کرتی ہیں, کلریکل ورک کرتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے لوڈ میں کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو زیادہ اچیومنٹ کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. یعنی بیک اینڈ پہ آپ وہ کام کر رہے ہیں, فرنٹ لائن پہ آپ جا کے ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ آپ کر رہے ہیں اس کو. اسی لیے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا کام کیسے کرتا ہے. میرے ساتھ میری وائف ہوتی ہے, بہت زیادہ کام وہی کرتی ہے. تو ویورز جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی کو اور جتنے بھی کو کام کرنے والے ہیں کام کر سکتے ہیں, تو اگر ان کی مسز بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں, خادموں کی بیگمات بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں, خدمت میں معاونت کرتی ہیں, اس میں اگر دنیاوی کام جو ہے اس میں بھی ان کی مسز ان کے ساتھ کام کریں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ والی بات ہے. اور اس سے بہت زیادہ کام کی ایفیشنسی جو ہے, ایکوریسی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. ہمارے درمیان سناور بالم صاحب جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا, میرا ایمان ہے آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے. اور آئیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ یہ اسی طرح سے اور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال مل سکے. پریز لارڈ, ہاللیلویہ. خدا عظیم, خدا جلالی, خدا قادر, آسمانی بات تیرا شکر کرتے ہیں بالخصوص تیرے بندہ اے خدا ان کا خدا سناور بالم صاحب کے لیے جنہوں نے خدا اپنی زندگی کے میں جتنی بھی انسانی بھلائی کے لیے خدمات کو سر انجام دیا. خدا تو نے ان کی معاونت کی. جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں خدا ان کو برکت عطا کرنا, اور اگر کوئی اس جذبے سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی خدا تو کام کرنا تاکہ خدا وہ تیرے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے, تیرے نام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر سکے. خدا عظیم بڑی برکت عطا کرنا اور بڑا فضل عطا کرنا. ایسے ٹی وی کے پلیٹ فارم کو برکت عطا کرنا جو کہ خدا ایسے ٹی وی ایجوکیشن کے تعلق سے کام کر رہا ہے اور خدا جاب کے تعلق سے خدا اویئرنیس دے رہا ہے اس پروگرام کے حوالے سے. خدا ایسے ٹی وی کو بڑی برکت عطا کرنا. سینئر پاسٹر عمر فضل صاحب کو برکت عطا کرنا. اس طرح سے خدا ہمارے سیاسی رہنماؤں کو خدا تو برکت عطا کرنا جو کہ خدا ایک بہت زبردست طریقے سے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے ملک پاکستان کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں. اے خدا میں سارے پروگرام پر تیری قدرت کو مانتا ہوں یسوع کے نام سے. جی سناور بالم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. امید ہے آپ کے
इस गुफ्तगू से व्यूअर्स को बहुत बरकत मिली होगी और आपको खुदा और ज़्यादा प्रमोट करे, आप और ज़्यादा इंसानी भलाई के लिए काम करें और ज़्यादा इंसानी जिंदगियों के लिए जॉब्स के दिलवाने के लिए काम कर सके। खुदा आपको बरकत दे। जो व्यूअर्स, इसी तरह से मैं आप सबसे भी इजाज़त चाहता हूँ। इसी तरह नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए तजुर्बात के साथ मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बहुत बरकत अता करे। आमीन।